بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ بھی ہے، اسی لیے میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی۔ بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے، بے شک پروردگار کون ہے جو مستر کی آواز، اور مستر جو ہے وہ ہر دور کا امام ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمارے زمانے کے امام حجت خدا فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف اشارہ کر رہی کہ آج کے دور کا مستر جو ہے وہ میرا امام زمانہ ہے۔ ابھی 15 شعبان کو میرے مولا کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت تھی۔ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے زمانے کا امام کا وجود، ان کا ایگزسٹنس جو ہے، اٹس اے بگ بلیسنگ فار اس، اٹس اے بگ 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 بلیسنگ۔ اتنا بڑا دن تھا کہ میرا امام دنیا میں آیا، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، اللہ کی آخری حجت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی برکت ہے۔ وہ امام کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ، یوم ندوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندوہ کل اناس بامامہ، ہم اپنے ہر دور کے امام کے ساتھ تم کو بلائیں گے۔ اللہ ویری کلیئر میسیج دے رہا قرآن میں۔ تو وہ امام کی ولادت ہوئی اور آپ نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی، اس میں یہ جملہ بولا ہوگا کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، الا متا حاروفی کا یا مولا۔ یہ وہ کلمات ہیں دوستو کہ جو ایک تڑپ ہے، ایک بے چینی ہے ہر شیعہ کی کہ مولا آپ کب آئیں گے۔ کل کی صبح آپ پھر پڑھیں گے دعائے ندبہ انشاءاللہ فرائیڈے، اور یہ لائن پہ جب پہنچنا الا متا حاروفی کا یا مولا، اس کو مسلسل پڑھو، جتنا پڑھ سکتے، منیمم 18 مرتبہ پڑھو۔ اپنی وہ طرب بتاؤ، اپنی وہ بے چینی بتاؤ، اپنا وہ کرب بتاؤ کہ تم کتنے بے چین ہو فرزند مظلوم بی بی زہرا کی زیارت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ان گناہگار آنکھوں سے میرے امام کی زیارت کرا دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، جو اللہ کی حجت ہے، ہم سب کا سرپرست ہے، ہم سب کے اوپر مہربان ہے۔ ماں باپ سے زیادہ چاہنے والے کا نام امام مہدی ہے، یاد رکھو۔ ہمارے پیرنٹ سے زیادہ اگر ہم کو کوئی چاہتا ہے تو وہ میرا امام ہے، 13 معصومین کا وارث ہے۔ اور میں نے اس لیے اس سے پڑھا کہ شب جمعہ دعا کرنا کہ امام کا ظہور بھی ہو جائے، اور اس سے پہلے، ظہور سے پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ آج کی رات میرے مولا کو تو سلامت رکھنا۔ سلامتی ہے امام زمانہ کی دعا۔ نماز 2 رکعت نماز ہر روز پڑھو، ایوری ڈے۔ میں جنیوا والوں کو بول رہا، پیٹربرو والوں کو بول رہا کہ سلامتی امام کی نماز ضرور، اس سے تمہارا ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے امام سے، تمہارا ایک رشتہ بلڈ ہوتا، اس لیے کہ تم روز جیسے فجر کی نماز پڑھتے اسی انداز سے 2 رکعت نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، سلامتی ہے امام زمانہ قربۃ اللہ۔ یہ اتنا ایک رشتہ تمہارا بلڈ ہوگا، رشتہ بنے گا تمہارے سے، ورنہ ہمارا اور امام کا کیا رشتہ ہے؟ ہم کتنی دفعہ پکارتے ہیں امام کو، ہم کتنی دفعہ آواز دیتے ہیں امام کو دن بھر میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اپنے امام کو یاد کرو، ہر روز، ہر لمحہ، ہر لمحہ۔ صبح اٹھو تو امام کو سلام کر کے اٹھو۔ when you get up in the morning, when you get up in the morning، بستر سے اٹھ کے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یا فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ۔ یہ لازم ہے، یہ لازم ہے آپ کو، جتنی دفعہ آپ بولیں گے، رات میں سونے سے پہلے اور صبح میں اٹھ کے، اور خود بھی سلام کرو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا کہ میرے امام کو ہم کو سلام کرنا ہے۔ تو دوستو یہ رات ولادت کے بعد یہ پہلی شب جمعہ آئی ہے، اس شب جمعہ میں کثرت سے دعا کرو، اور اپنے لیے دعا کر کے اپنے مرحومین کے لیے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے امینہ بائی کی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اللہ اس مرحومہ کی امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ مرحومین کے لیے دعا کرو۔ شب جمعہ رکھی گئی اللہ نے صرف اور صرف مرحومین کی دعا، صرف دعا کرنا، اس لیے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ انسان مر جائے، اللہ سے مغفرت کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے اور مغفرت کرے، مغفرت کرے ان تمام مومنین اور مومنات پہ جو دنیا سے چلے گئے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ جا کر یہ کوشش کریں کہ آج کی رات دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے، مغفرت کی۔ ایسی دعا کرو کہ آج کی رات اللہ نے بنائی ہے مرحومین کے لیے، یہ رات ہمارے لیے بھی ہے لیکن یہ رات زیادہ مرحومین کے لیے رات۔ شب جمعہ صرف اور صرف مرحومین کی رات ہے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک، مغرب سے لے کے صبح فجر تک۔ تم جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، جتنا تم کرو گے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، ان کے لیے۔ ابھی 14 شعبان کو سب
قبرستان گئے ہوں گے, سیمیٹری گئے ہوں, ہم بولتے ہیں کہ مردوں کی عید ہے, عید کی رات ہے, بے شک عید کی رات, لیکن وہ ایک دن ایک رات عید کی نہیں تھی ابھی جو گئی ہے 14 شعبان. ہر دن تم عید کر سکتے. آج کی رات شب جمعہ ہے نا, تم اپنے ماں باپ کے لیے عید کر سکتے. ہم عید کیسے کریں گے؟ ان کو کیا چاہیے؟ ہم عید ان کے لیے کیسے کریں گے؟ ان کے لیے جو عید ہوگی وہ when you send something, وہ ان کی عید ہوتی. اس لیے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد جب گریو بند ہو جاتی, ان کا ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا, کمپلیٹ کوئی ریلیشن شپ ہماری نہیں رہتی ظاہری طور پر. نہ ہم ان کو دیکھ سکتے, نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے. پھر بول رہا ہوں, نہ ہم ان کو دیکھ سکتے, نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے. گریو بند ہوگی, لیکن دیکھ کیسے سکتے؟ وہ بعد میں ہم کو دیکھ سکتے, وہ دیکھ سکتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. کیسے؟ جب تم کوئی گفٹ بھیجتے ہو, ایصال ثواب کرتے ہو, تم جب ایصال ثواب ان کو آپ بھیجیں گے, جب آپ ایک صلوات پڑھیں گے, جب آپ الحم کا سورہ پڑھیں گے, جب آپ سورہ خل پڑھیں گے, یا آپ اس کے بعد یہ مجلس کرا کے, جو بھی مجلس ان کی اولاد کرا رہی, یہ مجلس کرا کے یہ مجلس کا ایصال ثواب جب آپ ان کو بھیجیں گے, تو when she will get, کیسا گیٹ کرتا. اب اس میں کئی روایتیں ہیں کہ کس طرح سے فرشتے لے کے جا کے اللہ کے حکم سے ان کو دیتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں جلدی کرتا, عذاب کو نازل کرنے میں جلدی نہیں. کتنا مرسیفل ہے, کتنا مرسیفل ہے. وہ کبھی بھی اپنی بلیسنگ کو نازل کرنے میں وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے میں اپنے اس بندے کے اوپر رحمت کو نازل کروں, زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے, کیسے میں رحمت کو نازل کروں. اب دیکھو کتنا کریم ہے, کتنا وہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا, رحم کو واجب کر لیا. اگر اللہ کریم نہیں ہوتا, اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا کریم ہو کی اس تسبیح پڑھو, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. کتنی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ جملے کہ میں غفور الرحیم ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. اس کے بعد یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں, اس سے زیادہ مرسی کرنے والا کوئی نہیں. اور اس کی مرسی ہے جو آج ہم زندہ ہیں, اس کا کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں, اس کی بلیسنگ ہے جو آج ہم زندہ ہیں, اس کی رحمت ہے جو آج ہم زندہ ہیں. always recite this tasbih, یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا. آپ 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ پڑھو, 300 مرتبہ, 400 مرتبہ, منیمم 18 times پڑھو, منیمم 18 times. What you say? یا عزیز و یا غفار, یا before you sleep and when you get up in the morning for Fajr prayer. جس سے یاد کتنی دیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی تم بول سکتے. while driving the car you can recite this tasbih, یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا غفار. اتنی پیاری تسبیح ہے دوستو کہ ایک عجیب بلیسنگ ہے, ایک عجیب بلیسنگ ہے یہ اللہ کی, یا عزیز و یا غفار. پھر یا بولو یا رحمان ہو, یا رحیم ہو. یہ وہ کرم ہے پروردگار کا کہ جتنی کثرت کے ساتھ. اور اللہ کیا بولتا کہ جب تم میری تسبیح کرو گے تو میں تمہاری تسبیح کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو. آپ سوچو, ہم خالق کائنات کا ذکر کرنا تو واجب ہے, لیکن وہ کتنا کریم ہے. وہ بولتا تم میرا ذکر کر رہے ہیں نا, میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا کرم ہے. دوستو آج کی رات صرف دعا کرو, مرسی کی دعا کرو کہ اللہ تم معاف کر دے, میرے ماں کو معاف کر دے, میرے باپ کو معاف کر دے, میرے بھائی بہن کو معاف کر دے, میرے رشتہ داروں کو معاف کر دے. تو جب تم ان کے لیے اپنے لیے معافی مانگتے, when you say sorry کہ اللہ پلیز. اور آج کی رات آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی, دعائے کمیل میں جملہ بولا, اینڈ آف دی دعائے کمیل میں you say کہ یا سری الرضا, یا سری الرضا, کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے, تو سب سے جلدی راضی. بے شک بے شک بے شک بے شک اس سے بڑا جلدی کوئی راضی نہ ہوتا. تو آپ گناہ کرتے, اس کے فوراً بعد آپ کہتے اللہ I'm so sorry, میں نے یہ غلطی کی ہے, I'm so sorry. آپ نے یہ کہا کہ I'm so sorry, اس نے معاف کیا. آپ یہ سوچو کہ جب آج کمیل میں, دعائے کمیل میں when you say یا سری الرضا کہ تو راضی ہونے والا ہے, اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں I'm sorry اللہ, تو فوراً یہ بھی ایکسپیکٹ کرو. جب آپ اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے, پلیز میرے جملے غور سے سنو, when you are expecting from your اللہ کہ وہ راضی ہو جائے گا تم سے, when you are expecting from your اللہ کہ وہ تم کو معاف کرے گا, forgive کرے گا, same چیز اللہ is expecting from us. He is also expecting from us کہ تم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, یہ سب سے بڑی بیماری ہے. شیطان کبھی تم کو معاف کرنے نہیں دیتا. کتنے بھائیوں سے ہم ناراض ہیں, کتنی بہنوں سے ہم ناراض ہیں, کتنے مومنین سے ہم ناراض ہیں. We don't want to talk to them. اس میرا سٹیٹس ہے جنیوا میں, پیٹر برو میں, UK میں, میرا ایک سٹیٹس ہے.
I don't want to forgive him. اگر تم اس کو معاف نہیں کرے گے تو how can you expect from Allah کہ اللہ تم کو forgive کرے گا؟